جناب صاحب صادر گرامی قادر جناب محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز احمد صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا اور دیگر علماء کرام اور سینئر نائب امیری بیٹھے میں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا جناب محترم ڈاکٹر عبدالمیز دانی صاحب، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں جڑے اس وقت تک بیٹھے ہو تہاڈا بھی شکریہ، اور جڑے ٹر گئے انہاں دا دو باری شکریہ۔ رات دا سوا ایک بج چکا ہے اور علماء کرام دے خطابات ہو چکے ہیں۔ میں نے آخر تے رکھن دی اس تو سوا کوئی وجہ نہیں کہ میں نے 3 مہینے ہوئے نے یتیم ہویا، والد صاحب فوت ہوئے نے، جس وجہ تو میں نے مظلوم سمجھ کے آخر تے رکھیا جان۔ دعا کرو اللہ میرے والدین نو جنت الفردوس وچ مقام دے۔ میں زیادہ دیر تواڈے اور تواڈے واپسی اور تواڈے سکون اور آرام وچ خلل نہیں پاواں گا انشاءاللہ۔ چند منٹ سی گزارشات بھریا جلسہ اور جاگ دے انشاءاللہ اسلام دے بہت سارے اوصاف اور خوبیات دیگر مذاہب دے مقابلے ایک نمایاں وصف اور خوبی یہ ہے کہ اسلام انتہائی غیرت والا مذہب ہے۔ حیا اور اتنی غیرت دنیا دے کسی مذہب وچ نہیں جو غیرت اللہ نے اسلام وچ رکھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ پوچھا سی، سعد تسی گھر آؤ تو تواڈے گھر وچ کوئی غیر بندہ تواڈی بیوی کول موجود ہوئے تو تسی کی کرو؟ فرمایا محبوب جی میں اس نو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ویکھیا جے میرا ساتھ کتنا غیرت والا ہے، اس تو ود غیرت اللہ نے میں نے دیتی ہے، اور سب تو زیادہ غیرت مند خود میرا رب ہے۔ اللہ غیرت والا، ساڑھے نبی بھی غیرت اور عزت والے، اصحاب رسول بھی غیرت والے، تابعین تبع تابعین محدثین کرام علماء آل الحدیث آج تک غیرت اسلامیت پہرا دیتے۔ آج کل عوام آل الحدیث غیرت اور حیات فقدان نظر آ رہے۔ میں چاہنا چند منٹس اسی حوالے نہ ایک پیغام دے کے تو اجازت دئیے سارے گھرانوں چلیے۔ اللہ ساڑی غیرت اور عزت دی حفاظت فرمائے۔ مسلمان دی فطرت ہے غیرت۔ یہودیان ہو کیونکہ یہ ایسا مذہب ہے یہودیت جیدے غیرت کوئی نہیں، کیونکہ یہ قوم خنزیر کھاندی۔ توجہ ہے تو یہودیون یا عیسائیون یہ خنزیر نو کھاندن، جڑا خنزیر کھاوے وہ دے غیرت نہیں رہنی، کیونکہ جانوراں چوں سب تو بغیرت ترین جانور خنزیر سور ہے۔ ویکھو نا کتے بھی کچھ غیرت موجود ہے۔ ایک کتی دے پیچھے ایک کتا لگے ہوئے تو دوجا بھوکتا ہے اس نے کتا، وہ بھی غیرت کرتا ہے۔ توجہ ہے تو ہاں توجہ میرے آ رہا ہے، اٹھنا نہیں بھی بہ جا۔
تو میں کتی دی گل کیتی ہے تو نسیا جانا یہ اٹھیا ہوئے پتہ نہیں پارو وید ہے کیڑی شے آ گئی یعنی کتے دے فطرت غیرت دا تصور کچھ نہ کچھ او دے بھی موجود ہے اگرچہ وہ نجس ہے لیکن کچھ نہ کوئی تصور غیرت دا او دے بھی موجود ہے ککڑا چ بھی غیرت توجہ ہے کدی ککڑا لڑدے ویکھیا جائے کئی ککڑیاں ہون تے دو ککڑ بھی لڑدے تو سا ویکھے ہوڑے یعنی انہاں جی غیرت دا تصور موجود ہے لیکن خنزیر ایسا جانور ہے جدی غیرت کوئی نہیں اسی واسطے حرام اور بھی علت اور وجوہات ہو سکتے لیکن علماء امت نے جڑی وجوہات لکھی ان خنزیر دے حرام ہون دیا او دے جو ایک وجہ او دا بغیرت ہونا وہ ایڈا بغیرت ترین جانور ہے ایک اس خنزیر دی مؤنث کھڑی ہوئے تے کئی سور لین وار کھڑے ہوں دیں اپنی باری دا انتظار کر دیں ایڈے بغیرت ترین جانور خنزیر پھر اس دی تو سمجھے چاہے گی کہ جڑا بندہ گوشت کھاندا ہے وہ دی طبیعت جڑا سبزی کھاندا ہے اس دی طبیعت جس طرح دا گوشت کھاندا ہے اس طرح دی طبیعت خوراک دے وجود تے اثرات ہوں یہ دا کوئی انکار نہ سائنس کرتی ہے نہ شریعت کرتی ہے نہ تسی کر سکتے تو جو کہ وہ سور کھاندا ہے انہاں پھر غیرت نہیں ہوتی عیسائیت بھی غیرت کوئی نہیں یہودیت بھی غیرت کوئی نہیں تو جڑے جڑے ساڑے فرقے اتھوں نکلے انہاں بھی غیرت کوئی نہیں تو توجہ کرے سو گل سمجھ آتی پئی تو سمجھ آنی ہے لیکن آنی تو 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے میں لگتا ہے لیکن توجہ تو میرے آدھا ہی تو سمجھ آ سی جڑے گروہ دا تعلق یہودیت نال ہوئے گا وہ دی غیرت نہیں ہوئی جتنا تعلق ہوئے گا وقت زیادہ ہوئے تو زیادہ بغیرت ہوئے گا جے تھوڑا تعلق ہوئے تو کچھ نہ کچھ رمک وہ موجود ہوئے گی باقی دیوش ہوئے گی جہاں تعلق قرآن اور سنت نال ہوئے گا اور رسول اللہ دی ذات نال ہوئے گا اور مسلک حق نال ہوئے گا گروہ حق نال ہوئے گا فرقہ ناجیہ نال ہوئے گا طائفہ منصورہ نال ہوئے گا وہ دی غیرت بھی سب کو زیادہ ہوئے گی یہ وصف نشانی تو سارے گروہ ویکھ لو سارے فرقے ویکھ لو جتنی غیرت آل الحدیث ہے اتنی غیرت تو ان کسی اور مذہب کسی گروہ نظر نہ آسی توجہ ہے ماشاءاللہ تسی ان دلائل پوچھو تو میں دلائل انشاءاللہ عرض کرنا ویکھ لو معاشرے کہ جتنی براہ روی یہودیاں عیسائیاں جتنی فحاشی اور بے حیائی بدکاری اور غیرت اور بالکل ہے ہی نہیں نہ ہی کوئی نہیں بلکہ تو حیران ہو کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی جنہیں دے بھتیجے غالباً حافظ عبد الوہاب روپڑی حافظ اللہ خطاب کر رہے سن حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ دے بھتیجے سن حافظ روپڑی رحمہ اللہ تقریر کر رہے سن اور تمہیں پتا ہے وہ مناظر سن تو ایک باری میں ملن گیا نا روپڑی صاحب بیمار سن کافی عرصہ بیماری بھی رہے اور سٹیج تو یعنی منظر عام تو سٹیج تو دور سن بیمار سن میں سا اور پروفیسر عبید السلام صاحب اللہ ان کی قبر تے رحمت فرمائے جامع لیال وہ بھی سن انہوں نے قیادت چی اسی گئے بیمار پرسی کر تو ویک کے نہ رون لگ پہ فرمان لگے 6 مہینے ہو گئے آج کوئی جماعتی بندہ میری بیمار پرسی کرن آیا ہے کدی اسی بھی رات 2 بجے جاندے آسے تو لوگ روڈا تے کھلو کے انتظار کرتے آئے
تو روپڑی رحم اللہ خطاب کر رہے سن، مناظر سن، لوگ جتھے آنا سوالات پوچھتے سن. ہوں تو سوال آتے نا جڑے چٹاں آدیاں با فلانی شے سنا دیو، فلانی شے سنا دیو، فلانی شے سنا دیو. یہ وقت وقت کی گل ہوتی، مگر ساڑھے شریر کے سوالات آتے آئے کہ اس سوال کا جواب دیو، اس سوال کا جواب دیو. ہوں تھوڑیاں فرمائشیں نہیں پوری ہونگی. تو میں کوشش کی تھی کہ تھوڑی جنیاں روکے آئے الیاس مدنی صاحب نے تھوڑی ایک بھی فرمائش انشاءاللہ پوری نہیں کی تھی، کیونکہ ساڑھا روضۃ الخطبات ہے فیصلہ ہویا کہ جڑی آخر چٹھا تے بندے کھلو کے آدھن وہ ساڑھی ایک نظم سنائے تے ایک فلان سنائے ساڑھی فرمائش تے وہ میں آکھے ہوں تسی سلسلہ ختم کرو. خطیب ہے واز کرن تے تسی فرمائش سن دیو، بس ساڑھی فرمائش تے ہوں اس دگا ہی میں کچھ کہہ سکنا لیکن ایتھے رہڑ دیں. یہ کتھے آئی فرمائش دے تھوڑے کول آ گئی ممبر و مراب تے ساڑھی فرمائش دے. روپڑی رحمہ اللہ کو سوالات آ رہے سن تے آپ نے فرمایا جیڑا دل کرو پوچھو، جیڑا سوال کرو میرے مسلک دے بارے سوال کرو میں جواب دیا گا. ایک جوان کالج میں پڑھنا والا کوئی اس آگے بھائی مولوی ہے تینوں انگریزی تے کوئی نہیں آتی ہونی، یہ کوئی سوال ہے نہیں کرو بھائی جیڑا پوچھنا جواب دیتی جانا کہ پھنس جائے. وہ کھلو کہ آتا حافظ صاحب غیرت دی انگریزی کی، غیرت دی انگریزی کی. وہ پھر روپڑی صاحب سن فرمایا جتھے بولی جاندی اتھے ہوندی ہی نہیں. روپڑی صاحب فرمانے لگے جس گھر بولی جاندی اتھے غیرت ہوندی ہی نہیں. جتھے بولی جائے اتھے غیرت ہوندی ہی نہیں. فرمایا دسن تاں جی اتھے غیرت ہوئے تھے. ہوں بھی جانتے انگریزی جانن سمجھنا لیکن غیرت واسطے برابر لفظ انگریزی کوئی نہیں. کیوں؟ کیوں تو غیرت کی لوڑ ہی نہیں رہی. غیرت واسطے اس لغت کوئی لفظ بنے ہی نہیں، کیونکہ غیرت اتنے آئی ہی کوئی نہیں. جدو غیرت نہ ہوئے تو پھر وہ بعد لفظ تاں بنتا ہے نا جب کوئی ضرورت ہوئے تو کوئی مجبوری ہوئے تو کوئی شے ہوئے تھے. یہودیت اور عیسائیت غیرت نا دی شے کوئی نہیں. کیوں؟ کہ وہ سور کھاندے تو سور بغیرت ترین جانور ہے اور سور کھا کھا کے وہ سور بڑھیں اور انہیں کو نہیں غیرت نہیں. پھر انہوں جو ایک گروہ نکلے ہے جب موبائل تو فراغت ہوئے میرا رابطہ کرے عبداللہ ابن سبا یہودی جنہیں زہری کلمہ پڑھے. پھر اس دے اندر بھی ویکھ لو اس گروہ نے آہستہ آہستہ صورت اختیار کرتے 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 صورت اختیار کی تھی جڑا تسا اپنے ملک ویندے ہو صحابہ کرام دی توہین کرنا والا گروہ فرقہ یہودی اور عیسائی مذہب نو چھوڑ کے جڑے اسلام دے دعوے دار ہیں انہاں چو سب تو زیادہ جدے وچ غیرت کوئی نہیں وہی مذہب ہے جڑا میعش القرآن. جدو ماں نو برا کہے سمجھو جڑا ماں نو گالیاں دے وے جڑا کہے کہ ماں جڑی ہے ساڑی او دا کردار ٹھیک نہیں. ایک بندہ حرام زادہ ہوئے نا حرام زادہ بھی ہوئے تو انہوں پتہ ہوئے میری ماں دا کردار گھندہ ہے تو کم از کم او بھی لوگوں نہیں دستا. یعنی یہ فطرت ہے لیکن یہ کیوں جا حرامی ہے جڑا اس ماں نو برا آندہ ہے جدی طہارت دے ہوتے قسم اللہ نے قرآن نازل فرمائی ہے اور 18 آیات انہوں دی طہارت تے نازل فرمائی ہے. غیرت کتھو آوے جڑا ماں نو برا کبھی غیرت آندی. پھر ویندے ہو کہ مرد عورتیں اکٹھے ہوندے تے پورا مہینہ ویندے ہو جتنی بدکاری اور فحاشی اور ٹائم طے کر کے بدکاری اس دے نا تے ہوندی ہے آزاداری چ ہوندی ہے اتنی پورے سال چ نہیں ہوندی. تے پھر اگے ودو برائی دے تے گناہ دے بازار دے جڑے اڈے فحاشی اور بے حیائی دے اڈے جنہوں تسی اپنی زبان چکل آندے ہو او دے وچ بہن دا تے بدکاری دا قانونی انہوں نے جواز حاصل ہے. یعنی بار بار اس ان تو پتہ تو میں نہ دا سکتا ہے نہ ہوئے کوئی
اس بازار ہے یا اس جگہ تھے 1 فٹ پچھا ہو تو گناہ ہے، تو جو اس گلی داخل ہو جاؤ تو گناہ ہی کوئی نہیں، لسانس بدکاری دا۔ تو اس مذہب نو حاصل ہے، کیوں حاصل ہے؟ کیوں حاصل ہے؟ کہ جنہاں دے وچوں نکلے اصول کھان والی قوم آئی، انہیں غیرت کوئی نہیں سی، انہیں باقاعدہ لائسنس دیتا ہے کہ چکلے عورت نو بہن دا لائسنس، بدکاری اور فحاشی اور زنا کاری کا لائسنس حاصل ہے اس گروہ نو جنہیں غیرت کوئی نہیں سی۔ پھر انہوں نے آوانڈ گوانڈ جڑے راندے آئے، انہوں کو بھی تھوڑی جی یہی بیشی منتقل ہوئی آگے۔ انہوں نے کہا بس ساڑھے مذہب ہے، انہوں نے کہا با متہ ہے، متہ کی ہے با عارضی نکاح۔ کہتے یاد ہے میرے استاد ہوندے سن دوست محمد صاحب، انہوں دا نام سی، ضلع چکوال تے رہندے سن، نور پور شیتی انہوں دا گاؤں سی، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ کئی دن بے ہوش رہا ہے، تسی اندازہ کرو کئی مہینے بے ہوش رہا ہے، تے بے ہوشی تو بعد نا، یعنی کئی مہینے بے ہوشی تو بعد ایک دن ہوش آیا، تو کدھے ڈگے سن، بیمار سن، ہسپتال پہنچ گیا، لوارث سمجھ گئے، نیک سن، ارسا سن، گھر والے کوئی مسلکن پسند نہیں سی کرتے تھے، اولاد پھر وہ محبت نہیں سی کرتی، تنگ آگے گھروں حالات تو، لیکن توحید اور علم اللہ نے بخشیا سے کئی دن بے ہوش رہا ہے، کئی مہینے بے ہوش رہا ہے، کہ ہوش چاہے نا تو اسپتال ہے، پوچھا با ڈاکٹر نے پوچھا با توڑا کوئی اتا پتا، کہنے لگے میرا فلاں پنڈ ہے، فلاں میرا علاقہ تھے، میرے پوتے بھی ہیں، میرے پوتر بھی ہیں، اے انہوں دا پتہ ہے، اے انہوں دے نمبر ہے، تو انہوں نے بلاؤ، وہ ایلدیش کو لائے، انہوں نے بلایا گیا، انہیں جب پتہ لگا وہ سارے خاندان ہسپتال لاہور پہنچ گئے، بابا پھر بے ہوشی، جب خاندان پہنچا ہے نا تو پھر انہیں آواز دیتی بابا جی، دادا جی، یکدم پھر ہوش آیا ہے، بس اتنا ہی کیا کہ مسلک اہل حدیث کوئی شک نہیں، پھر بے ہوشی چلا گیا تو بابا فوت ہو گیا۔ اس بابے دی میں تو انہوں کل سنا رہا، یہ تو انہوں دا میں واقعہ جڑا میرے علم ہے چاہو دسیا کہ ایک بستی ٹر گئے، ضلع چکوال چی وہ بستی، وہ دا نام نہیں دسنا چونکہ ریکارڈ کوئی مسائل بھی ہوندے نا، اس بستی علم واسطے دا مسئلہ ہو سکتا ہے، وقت کسی پوچھنا ہوئے تھے اتا پتہ پوچھ سکتا ہے۔ اس بستی معروف رافضیاں دی بستی، بابا توحید دے ہوتے اتنا ایمان تے یقین اس بستی ٹر گئے، تو کہنے لگے شام ویلے پہنچے تو اس پنڈے داخل ہو کے، پورا پنڈ رافضیاں دا، کہنے لگے با تواڈے پنڈے جڑا سب تو بڑا سردار ہے یا نمبردار ہے یا چودھری جڑے امام برکت تواڈے دا متولی ہے، میں نے دا کوئی اتا پتہ دس سکدے ہو؟ نہ کہ جی ہے، اتنے پہنچ کے ادھر دارے بیٹھا، بہت بڑا دارا بیٹھا دستے ہوندے سن، یعنی روایت میں خود انہوں کو آپ سنی، درمیان کوئی واسطہ نہیں، یہ میری بات صحیح ہے تو پھر روایت ٹھیک ہے، توجہ ہے ماشاء۔ بابا جی کہنے لگے میں رات رہنا ہے تواڈے کول، میں سفر تو گزر رہا سا، میں رات پہ گئی تواڈے پنڈ تے میں وہابی ہاں تے اہل حدیث ہاں تے میں رات رکھ لے سو۔ انہاں کہ جی تاڑی ویکھی تے تمہیں پتہ پورے پنڈ جو ماحول ہے، ایک بھی اتنے مسجد اہل حدیث یا اہل سنت ہی نہ ہوئے، سارا پنڈ ایک کو گروہ دا ہوئے، تو انہیں شکل ویکھی، انہاں کہ اینج دے مہمان تا سا رکھیا ویکھیا تھا پہلی باری، لیکن آج ہو رہے اس نے کہا میں نہ 3 روٹیاں کھانا، دے لو گے؟ انہاں کی دے دیا، انہاں کہا میں نال 2 کولے دودھ دے بھی پینا، انہاں کہ وہ بھی دے دیا، اس نے کہا روٹی دودھ مل جائے تو بسترہ یہ ہو جائے ملے جیدے وچ آج تک کوئی اور بندہ ستا نہ ہوئے، نواں بسترہ وہ ویکھی جاوے، نالے بھابی ہے
نالے ساڑھے مذہب تا نہیں، مسلک تا نہیں، تے نالے گھلاں عجیب عجیب کردہ ہے، نالے ہے رات گزارن دا مسافر، تے گھلاں عجیب کردہ ہے، ڈیمانڈ بڑی عجیب کردہ ہے، اینی دے نفیس بنو کہ لگے بسترہ ہو چاہیے جیڑا بالکل ان ٹچ، کوئی وہ ستانا ہوئے تے نواں بسترہ، انہاں جی نواں کورا بسترہ تو انہاں کٹ دے ساں اور دسو، اس آکھا با توڑے بچے بچیاں ہیں نا، اس آکھا جی اللہ دی رحمت ہے بہنیاں بچیاں نے بچے، اس آکھا جیڑی سب تو چھوٹی بچی ہے نا او دے نال میں چاہنا میں 2 دن رہنا ہے تے متع کرنا چاہنا، تے متع واسطے بھی 2 سیغے پڑھا دیو، تے کیونکہ توڑی کتاب ہے لکھیا پا جیڑا 1 باری متع کرے اینا ثواب، 2 باری کرے اینا ثواب، 3 باری کرے اینا ثواب، نالے تو ان ثواب لب جائے گا۔ ہوں دسو بابن وقت کسے رکھنا ہی، بابن کو ٹاپا شروع ہو گیا، مار کھاتی زخمی ہوئے پنڈ چو نکلے تو پھر دھکے کھاتے تھے، رات کو تو ڈرے، لیکن گل کر گیا بابا، سویرے سردار آندہ با کتاب نہ ویکھیے تے حوالے نہ ویکھیے تے گزارا نہیں ہوتا، بابا پھر وہ دی ہدایت دا سبب بنے، اس آکھیا با جے ثواب ہے تو کسی کو رشتہ منگنا کوئی گناہ تے کوئی نہیں نا، یہ نکاح ہے دیوے کو رشتہ نہ دے منگنا تے کوئی گناہ نہیں، تو یہ نکاح ہے متع تو میں مانگ لے، تو یہ زنا ہے تو پھر تیرے مذہب اچ کیوں ہے، تو صحیح بند کرنا پڑنا، اوکھسوں کو برداشت کرنا پڑنا، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اصل ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں آج تو پورے دل دی کھول کے سارا کوئی دس دیاں پا غیرت کتھے تے نہیں غیرت کتھے، اسلام دی غیرت کی، یہ نکاح ہے تو ناراضگی کوئی نہیں، میں مارتے کیوں ہو لڑتے کیوں ہو، نکاح ہے شریعت ہے، تو یہ نہیں یہ مار دے ہو تو یہ دا مطلب ہے کہ پھر یہ نکاح پھر بدکاری، تو بدکاری اس توڑے مذہب تے توڑے عقیدے کیوں ہے، وہ دی ہدایت کا تسواب ذریعہ بن گیا، لیکن بابا سمجھا گیا یہودیت اور عیسائیت تو بعد اگر غیرت دا فقدان اور کمی ہے تے رافضیت بہت کمی، پھر غیرت دی کمی ادو ہوندی ہے، اس تو آگے چلیے، پھر تیسرا ہے تے پھر چوتھا ہے، یہودی بھی ہو گئے عیسائی بھی ہو گئے رافضی ہو گئے، پیچھے 2 رہ گئے، تو پھر میں انشاءاللہ تواڈے تک آنا، پیچھے 2 رہ گئے، 2 نے بھی کئی مرتبہ انج ہویا ہے، اگرچہ غیرت موجود ہے، حیا بھی موجود ہے، شرم بھی موجود ہے، پردہ بھی موجود ہے، بہت حد تک موجود ہے، لیکن ادو من نہیں سمجھ آتی بدوں کی ہوتا ہے جدوں ان ساڑا دروازہ کھڑکاں دن حضرت شیخ الحدیث مولا سرفراز احمد صاحب دروازہ کے کھڑکاں دن راتی دوپہر 12 بجے چلو، رات نو نہ دے 12 بجے کھہ لو، دن 12 بجے ساہ چڑھیا ہوندہ ہے تے پسینہ نکلیا ہوندہ ہے تے گرمی دی شدت ہوندی ہے تے ہوش وچ ہوندے تے آندے مولوی جی حضرت جی حافظ صاحب شیخ صاحب دروازہ کھلیا ہے تے در میں گل دس ہے میں گھر جائیں میرا بیوی نہ الجھاؤ ہو گیا تے الجھاؤ تو بعد میں اپنی بیوی نے غصے طلاق دے بیٹھا، جدو میں طلاق دے بیٹھا پھر میرے غصہ میں نہیں پتہ لگتا میں کٹھیاں 3 دے بیٹھا، پھر میں 3 دے بیٹھا تے پھر میں اپنے مولویوں کو گیا، انہاں کہ 3 ہو گئی ہیں، پھر انہاں کہ حلالہ کروا لو، کتوں لب دے ہو غیرت غیرت کتوں لب دے ہو، تو کہتوں حلالہ میں سننا تو میں کدے کدے دس دونا ساتھین حلالہ کینوں آندھن، بندہ پوچھتا جی حلالہ کینوں آندھن، میں کہ حلالہ آندھن بطن کارڈ آندھا ہے نا کہ میری بیٹی دی شادی ہے تشریف لے آؤ، میری بانجی دی شادی ہے، بھتیجی دی شادی ہے، باجی دی شادی ہے، تسی تشریف لے آؤ، کدے کسی نے خط آیا یا لیٹر آیا ہو یا کارڈ آیا ہو میری بیوی دی شادی ہے، میری بیوی دی شادی ہے، حلالہ کینوں آندھن بیوی دی شادی ہے، بیوی دا نکاح، تو ساڑھے علاقے چھے کہ پنڈ ہے خوشاب کٹھا صدرال، اتھے نا 60 سال دا بزرگ ہو سی تے کوئی اینے سالن دی بی بی ہو سی، وہ لڑ پیدا ہوئے، وہ طلاق دے بیٹھے،
جب طلاق دیتا انہاں کہ بھائی ہون ہو سکتا ہے، ہون رجوع تے ہو سکتا ہے، لیکن تروکر ونجو اتھے اہل حدیث ہیں او فتویٰ دے سن، باقی کٹھے والی کوئی گل نہیں۔ وہ خیر ساڑھے کول آ بڑے استاد جی کولو، استاد جی نو نال لے گئے، انہاں کہ با جی تھوڑا دوبارہ نکاح ہو سی، عدت لنگ گئی ہے، تجدید نکاح ہو سی۔ جدو نکاح پڑھان لگے تو ڈیرے تھے جڑی میں تنوں گل سنان لگا، نکاح پڑھان لگے نا تے بزرگ بیٹھے جی دا نکاح، اس آکھیا با اس کولو اجازت لے آؤ بی بی کولو، تے او ہن جڑا پتر آئی نا وڈا، وہ بھی کوئی 30-35-40 سال تو سی، وہ ہن ویندا پیا اجازت لینا امی کولو۔ وہ جدو گیا تھا امی اجازت ہے، اس آگیا پیو نو آکھ چھونے پانی پا کے ڈوب مار، 60 سال دا بابا تے پتر ودا نکاح دی ماؤ کولو اجازت لیندا، انہیں غصہ چڑھیا تے طلاق دے چھوڑی۔ ہن 3 ہو گئیاں تے ہن آدھا ہے حلالہ کرو، حلالہ کی یہ نکاح کہ تسی نکاح کرو اپنی بیوی دا 2-3 دن واسطے کسے نال، پھر وہ تو اس بیوی نے چھٹے گا، پھر تسی کرے 3 دن وہ دے کو رہے گی، پھر واپس تو آڑے کو آ جائے گی، پھر بعد لکھا جائے گا یہ ہے ہمارا مسلک جس میں غیرت کا پورا تحفظ ہے۔ ہن جدو اینج دا منظر ہوئے تو پھر میرا دل کرنا ہے میں سناوا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، آگے پڑھو شاباش، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہودیت اندر غیرت، کچھ بولو چی بولو، اگر لفظ تو سا بولنا ہے، یہودیت اندر غیرت، عیسائی مذہب اندر غیرت، رافضیت اندر غیرت کوئی نہیں، تے اس تو اگے بھی کوئی نہیں، غیرت اگے بھی کوئی نہیں، بہت فقدان ہے، بہت کمی ہے۔ جس مذہب اندر جس مسلک اندر غیرت نہ ہوئے اتھے نہیں رہنا چاہیے۔ گھر جو عورت بچی نس گئی دوڑ گئی جا کے انہیں عدالت ہی نکاح کر لیا، مولوی آکھے ساڑھی عزت گئی ہے، جدی عزت گئی ہے، غیرت گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے۔ یہ مطلب ہے یہودیاں جو غیرت، بولنا تو ساں بولی جانا شاباش، یہودیاں جو غیرت، عیسائیاں جو غیرت، رافضیت اندر غیرت، اس تو اگے بھی آدن با مفرور بچی دا عدالت نکاح، اس باپ کو پچھو، اس جوان کو پچھو جی دی عزت لٹ گئی تے پنڈ تے برادری تے شہر جے رہن جوگا تے جین جوگا نہیں رہا تے تو ساتھ دے وہ نکاح ہو گیا ہے، پھر ساری غیرت لعن اللہ المحلل والمحلل لہو، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے علالہ کرنے والے تے اور علالہ کروان والے تے دعا تے اللہ دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تو نہ دسا کرائے دا اجرتی سانڈ کیڑا ہوں دا جنہوں حلالے واسطے تیار کیتا جائے، ادھو تے رسول اللہ نے اللہ دی لعنت فرمائی، خبر دیتی اللہ دی لعنت ہوئے اس شخص تے جڑا حلالہ کردہ اور کروانا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی دی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوندہ۔ اسلام نے سارے بہائی دے دروازے بند کی تے جنا غیرت ختم ہوندی دروازے بند ہو گئے، جدنال بندے دی عزت نو داغدار ہونا پہندہ ہے، جدنال دستار نو پکڑے نو داغ لگتا ہے، وہ ساری چیزیں اسلام نے بند کر کے پیغام کہہ دیتا ہے غیرت دا، عزت دا۔ مسلک اہل حدیث پر اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری یہ مسلک میں عزت بھی ہے، غیرت بھی ہے، اور آج تک میرے اندر میرے علماء کے اندر عملی طور پر کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کا قسم ہمارا مسلک، ہماری غیرت وہی ہے جو محمد کے صحابہ کے تھی، اور ہماری غیرت وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کی تھی۔ یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین
یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین. یہ کیڑا مسلک ہے جنہیں کیا ولی دی اجازت بغیر نکاح؟ ام المومنین سیدہ کنات امہ جی عائشہ. تُسیں کیوں ستے ہو؟ تُساں نہیں روٹی کھاتی؟ تو میں نے خوشی ہوئی شیخ صاحب دسیا تُساں کھاتا بھی ہوئے جڑا مولویاں کھاتا. میں تو جتا کچھ بھی نہیں کھاتا. تُسیں کھا کے بھی ہو تو پھر کھا کے جتا کھائی ہو تو گاؤ بھی صحیح نہ کوئی. بولو اٹھ کے جائے تو سمجھ آئے کہ اللہ پاک نے غیرت عطا فرمائی, عزت عطا فرمائی ہے. مسلک اہل حدیث اندر عزت بھی ہے, غیرت بھی ہے, حیا بھی ہے, شرم بھی ہے. ساڑی شریعت اندر, ساڑے مسلک اندر ولی تو بغیر جبرو ولی دی اجازت بغیر, باپ دی اجازت بغیر, ولی دی اجازت بغیر, ولی مرشد دی اجازت بغیر, جیڑا ولی ولایت دے حقوق ادا کرے ہو دی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوندہ. ساڑے مسلک دے اندر جناب حلالہ بھی حرام ہے, ساڑے مسلک اندر متع بھی حرام ہے, ساڑے مسلک اندر منج اندر زنا بھی اور بدکاری بھی حرام ہے. ساڑا مسلک کتنا غیرت والا ہے. میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی اندر آپ نے ایک دروازہ خاص کر دیتا ہے. توجہ فرمائیے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس دروازے چو عورتاں داخل ہوا کرنگیاں مسجد واسطے, مسجد اندر داخل ہونے واسطے. اے دروازہ, اے جڑا عورتاں واسطے دروازہ ہے, باب النساء, دروازہ عورتاں واسطے. قربان جائیے حضور نے ایک دروازے چو مرد عورت دا گزرنا بھی آپ کی غیرت نے پسند نہیں کیتا. ہون عورتاں جلسہ ساڑا سن رہی ہیں یا کوئی نہیں سن رہی ہیں؟ سن رہی ہیں نا. تے پردے چ بیٹھی ہیں, پردے چ نے حجہ ساڑے وچوں کسے بندے دی بھی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ عورتاں مسجد جا کے بھی بیٹھ کے ساڑے سامنے آ کے جلسہ سنن بے پرد ہو کے. ساڑی غیرت بولو. تو میں پوچھنا چاہنا پھر منگنی تے بھی بغیرت تے نہیں نہ ہونا چاہیے دا. کی خیال ہے؟ یہ مسجد تے جیڑی غیرت ہے, یہ جمعے اندر نہیں غیرت ہے. کروڑوں روپے خرچ کر دے اب عورتاں دا حال بنانا ہے تاکہ مرداں نال اختلاط نہ ہوئے. جمعے وچ تے خطبے تے نماز تے منگنی تے بازار ہے جے کٹ اتنے بھی تھوڑی غیرت ہوئے نا. ایویں کب کبھی تاری ہوئے ایتھے کسی دی بہو بیٹی آگے سامنے بیٹھ جائے توڑی غیرت گوارا نہیں کر دی تے بازار اندر بھی تے کچھ غیرت ہوئے. مخلوط ماحول دے اور موقع تے بھی ویک کے تھوڑا جے وجود دے تے لرزہ تاری ہوئے. یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. یہودی مدینہ پاک اندر دکان تے بیٹھ, عورت دکان تے آئی. یہودی نے ویکھا نا دکان تے عورت چڑھی تو یہودی کہنے لگا ذرا کپڑا ہٹا نہ منہ تو. عورت نے انکار کیتا اینج نہیں ہونا. انہیں کہا میں کوئی شاید ایڈی نہیں سستی دے دیں مناسب دے دیں گا ذرا چہرہ ویکھا نا. انہیں کہا نہیں. شکایت پہنچ گئی سیدنا عمر, جان دے ہو پھر عمر نو, سیدنا عمر. ہاں اتنا اونچی کہو نا رضی اللہ تعالیٰ تاکہ کوئی شین بیٹھ ہوئے یا شین تھاڑی آواز سندا پہ ہوئے تو ایک بار وہ لائیو سندا ہوئے تاں ہی بند کر جاوے. سیدنا عمر تو مطلب ہے صحابہ دی محبت لگ گئے ہو انشاءاللہ. سیدنا عمر, سیدنا عمر. ہاں اور اونچی کہو تاکہ پتہ لگے تو جڑے ستے نے باہر ہے ہونا کوئی جگہ دے وے نا, کوئی بندہ غیرت والا باہر پہ کھلوتا ہوئے جڑا اٹھا دے وے, جگہ دے وے, لیٹے اٹھا دے وے, انہوں تو لوٹا لوٹا پانی دے سٹو. سیدنا عمر پیار نہ محبت عقیدت نہ ڈوک کے کہو سیدنا عمر. واہ عمر, سیدنا عمر. ہجے بھی تُجھ جاؤ نا مدینہ چ, اللہ تعالیٰ سارے لے جائے. روضہ رسول تے جائیے نا ہر پاسے تو رافضی نظر آسن, حضور دے روزے دے کول نہیں آندے کیونکہ نال عمر بیٹھ. سیدنا عمر. میرا دل کرتا میں 33 باری کما تسی انجو کہندے کہندے جان نکل جائے. سیدنا عمر.
عقیدت محبت اظہار کرو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویں منکرین اصحاب رسول دشمنی دا مظاہرہ کردے نے جے انہاں دی اگنیاں زباناں انہاں دی گستاخی تے مجبور نے تے سمجھ لے ساڈیاں زباناں انشاءاللہ صحابہ دی شان بیان کرن تے جناب مجبور نے تے ضرور نے اور انشاءاللہ وقت آئے گا اور انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنی آنکھوں کے سامنے منکرین اصحاب رسول کو ہتھکڑیاں لگوا کے چھوڑیں گے جیل کی سلاخوں میں پہنچا کے چھوڑیں گے قانون بنوا کے چھوڑیں گے کیا خیال ہے قانون بنوا کے چھوڑیں گے قانون بنوا کے چھوڑنا ہے ایک ووٹ آندے پہن انہوں دینے جڑا اصحاب رسول دی عزت عظمت پیرا دین دا وعدہ کرے سی ٹھیک ہے انشاءاللہ جڑا ناموس صحابہ بل نو منظور کروائے سی انشاءاللہ حجتے ساڑا علوی جڑا وہ صدر بیٹھا ہے رہنا تو تھوڑے دیڑا ہی ہے لیکن انشاءاللہ اصحاب رسول دے ناموس دا قانون بنے ہویا ہے انشاءاللہ بن جانا ہے انشاءاللہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے آپ دے عدالت دے اندر پیغام پہنچے ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ آج مدینے اندر قیامت برپا ہو گئی فرمایا کی ہویا ہے فرمایا یہودی دکاندار نو جرت ہوئی ہے مسلمان خاتون بازار میں گئی ہے دکان پہ گئی ہے اس نے کہا ذرا چہرہ ننگا کر دکھا مجھے چہرہ واہ عمر اٹھا عمر کیوں عمر نہ ناراض ہیں عمر یا کیا انہیں با جڑا متا کرے سی میں ان حد زنا جاری کرے سن کیوں نہ دشمن بکواس کرے عمر پر ایوے نہیں کوئی ناراض ہوندہ پیچھے کوئی تاریخ ہوندی ہے کہانی ہوندی ہے داستان ہوندی ایوے نہیں سینکڑوں سال ہو گئے رافضی پکی آندہ ہے سینا عمر تے بکواس کی تھی آندہ ہے سینا عمر نے زنا دے دروازے نو بند کیتا ہے سینا عمر نے کیا ہے خبردار جڑا مدے دا کوئی بارے نرمی رکھے سی عمر فاروق دے زنا دی حد جاری کرے سنے قیامت تک رسول اللہ حرام کر گئے میں رافضین کہنا بھئی ہکو حدیث ہی حرام ہوئے گدھے دے گوشت بھی حرام ہوئے نال متا بھی حرام ہوئے تو یہ متا لالے تے ولیمہ ولیمہ بھی کرو نا پتہ لگے بات دو چیزاں ایک حدیث حرام ہیں ایک کو وقت حرام ہیں ایک کو موقع تے حرام ہیں توجہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اچھا عمر فاروق کے ہوتے ہوئے یہودی کو جرت ہو مسلمان خاتون سے یہ کہے کہ چہرے سے کپڑا ہٹا عمر کیا فیصلہ کرنا چاہیے اس بندے کو دورے لگائیں اس کو کوڑے لگائیں اس کو سزا دیں اس کو جیل میں بند کریں نہیں سیدنا عمر نے فرمایا آج کے بعد کسی یہودی کو دکان پہ نہیں مدینہ رہن دیے اجازت نہیں واہ عمر فرمایا جزیرت العرب سے یہودیت کو نکال دیا جائے عمر کے ہوتے ہوئے یہ خاتون مسلم خاتون کے چہرے سے پردہ ہٹانا چاہیں عمر اس ناپاک بغیرت جناب اس لوگوں کو یہودیت کو جزیرت العرب میں نہیں رہنے دیں گے عمر نے پورے ملک سے یہودیت کے نکال دیا تھا صرف اس بنیاد پر کہ اس مذہب میں بغیرتی ہے اور یہ مسلمانوں کے اندر بے پردگی اور فاشی اور بے حیائی اور آج پھر یہودیت کے وہی محبت وہی پیار وہی انداز وہی خواصت وہی بے پردگی وہی بے حیائی دوبارہ سر نو اہل اسلام کے دلوں میں آ چکی ہے مجھے بتاؤ تم کہتے ہو یہودی یہاں ہیں یا نہیں میں کہتا ہوں یہودی تو اسرائیل میں ہوں گے یا اصفہان و ایران میں ہوں گے اس دل کا کیا کرے جس دل میں یہودیت کی محبت بیٹھ گئی وہ یہودیت کی بغیرتی ہمارے معاشرے ہمارے دل میں سرایت کر گئی ہے دکانوں پہ عورتیں روڈوں پہ عورتیں ٹریفک پولیس میں عورتیں جدو موٹر وے تے جا بھی نہ کہ جناب انسپیکٹر کھلوتی ہوتی ہے ٹریفک کنٹرول بھی کر دی توفہ تمہارے اسلام پر اور تمہارے ایمان پر
عورتیں اس لیے آئی تھی کہ ٹریفک پولیس میں ان کو بھرتی کر دیا جائے. اسلام، دین، شریعت، عورت کا یہ مقام ہے. تو جدو کبھی نہ تھوڑا جا رولا پائیے کوئی گل کریے با نہیں جی وہ جی عورتوں برابری دے حقوق ہیں، برابری دے حقوق ہیں، برابری دے حقوق ہیں. وہ ایک ریلی کٹی وطن عورتیں ساریاں رل کے بس ساڑھے برابر حقوق ہیں، ساڑھے برابر توجہ ہے تھوڑی بس ساڑھے برابر حقوق ہیں، اسی مردوں دے بالکل برابر، ساڑھے برابر حقوق ہیں. ریلی کٹی پھر تو وہ کوئی واہیاتی کسی کر چھڑی. وہ پولیس والے انہوں مارن لگ پائے تے ڈنڈے برسان لگ پائے. عورتیں تھی جلوس تے ریلی تے پھر عورتیں پتہ وہی عورتیں کی کہن ہم عورتیں ہمیں کیوں مارتے ہو، ہم عورتیں ہمیں کیوں مارتے ہو. تو میں کہ برابر نو جب خود کہتی ہو کہ ہم برابر ہیں، جلوس کٹتی ہو بس برابر ہیں، ڈنڈے کھان لگے تو برابر نہیں. ہونا دن بجیڑی عورتیں جیل چ پہ طریق انصاف دیاں وہ عورتوں نے باہر کٹو. میں کہ باہر کیوں کٹیاں، برابر نہیں. وہ عورتیں ہیں جی وہ اندر پڑی ہیں جی وہ عورتیں ہیں جی عورتوں کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے. میں کہ یہی عورتیں دیا سن باسی برابر تو برابر ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. جتنے ڈنڈے مرد نو اتنے ڈنڈے عورت. اب برابری کیوں نہیں ہے؟ اب کیوں وہ سنو نازک بن رہی ہے؟ بس جیل وچ نہیں ہونی چاہیے. یہ عورتیں جیل پا دیتی ہیں، عورتیں جیل پا دیتی ہیں. یہ عورتیں 126 دن دھرنے بیٹھی رہی ہیں، سنبھالا نہ نہ جاوا نہ جیل. میں آنا عمران خان 2050 جاوے تو یہ 2060 چاہے. دون کے نے آگے باہر نکل کے تسی جلوس کٹو تے جناب ادارے پاکستانی ادارے داخل ہو جاؤ تھے. اگے اگے عورتیں سن اکھے سن کچھ نہیں. اس ویلے اگے اگے لگی وہ سن اکھے سن کچھ نہیں. ڈنڈا پہن لگا تو تسی آدھی ہو باسی عورتوں وہاں تسی عورتوں. سن لو جنہوں نے باہر جلوس نکال کے تشدد کے راستے کو اختیار کیا یہ عورتیں نہیں. ہاں یہ عورتیں دے روح میں شیطان ہے. انہوں عورتوں دے عورتوں دی جڑے پردے چ رہے عورتوں ہوندی ہے. عورت دا کی معنی ہوتا ہے؟ ننگا. پردہ کتنے ہوتا ہے؟ اخیر تے ٹر گئی. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. ہن تسی سوچ دے ہو سو بھائی رات 2 دا ٹائم ہے تے دار الکتاب و سنہ مدرسہ سلفیہ دی سالانہ کانفرنس ہے تے اس ویلے انہوں کیڑی مجبوری آئی کیڑی ضروری آئی بھائی اے موضوع پہ بیان کردہ ہے. سنو اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بغیر محرم کے عورت اس سال حج پہ جائے گی. اس تناظر میں نے یہ گفتگو کی ہے. علماء کرام فتویٰ دے سعودی عرب کے لیے جب غیر محرم کی عورت جائے گی تو مجھے بتاؤ وہ عورت حج پہ بھی جائے گی، عمرے پر بھی جائے گی، وزٹ پہ بھی جائے گی، بغیر محرم کی یہ جائیں گی اور جائیں گی پورے ملک میں پھریں گی. مجھے بتاؤ پاکستان کی عزت کو 4 چاند لگے. جو اسلام کی کچھ غیرت کا نام باقی تھا اس کو مٹانا چاہتے ہو. اتنا طویل ترین اور اتنے ایام کا سفر بغیر محرم کی عورت قانون بنا رہے نظریاتی کونسل. مجھے بتاؤ یہ اسلام ہے یا یہ نظریہ ہے؟ او اسلامی نظریاتی کونسل یہ اسلام ہے یا نظریہ ہے؟ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیجئے، علماء سے رابطہ کیجئے، پوچھئے علماء امت اس بارے میں قرآن و سنت کے دلائل کیا کہتے. رسول اللہ اتنے غیرت والے
آپ نے فرمایا ہے عورتوں عید کی نماز کے لیے عورتیں بھی نکلیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ایام میں ہیں وہ بھی نکلیں مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائے۔ مستورات صحابیات کی غیرت دیکھی، آئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دوپٹہ نہ ہو چادر نہ ہو پردے کے لیے وہ کیا کرے؟ رسول اللہ فرما سکتے تھے وہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز واسطے آنا عید واسطے آنا ننگے منہ آ جائے، نہیں، حضور نے فرمایا وہ اپنی سہیلی کے ساتھ سے چادر مانگ لے لیکن بغیر پردے کے آنے کے جواز رسول اللہ نے عید کے لیے نہیں دی۔ یا رسول اللہ اگر عورت دوسری سہیلی کے پاس بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ فرمایا اپنی سہیلی کے ساتھ ایک ہی چادر میں دونوں لپٹ کے چھپ کے آ جائے لیکن بغیر پردے کے محبوب نے آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ رسول اللہ جو عورتوں کو کہیں کہ گلی میں درمیان میں نہ چلو، ایک طرف ہو کے چلو، تمہارا ایک طرف چلنا تمہارے لیے ہے اور درمیان میں نہ چلو، صحابیات فرماتی ہیں حضور کے اس فرمان کے بعد ہم دیوار کے ساتھ چمٹ جایا کرتی تھیں کسی غیر بندے کا ہمارے جسم کے ساتھ جسم نہ ٹکرا جائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ام المومنین کہ ہم احرام کی حالت میں جب کوئی بندہ سامنے آتا تو ہم نقاب کو چادر کو نیچے کر کے چہرے کو چھپا لیتے۔ حضور نے جب فرمایا کہ مرد ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار تہبند نہ کرے تو ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے کیا حکم ہے، وہ کتنا نیچے کرے؟ فرمایا وہ اپنی تہبند کو شلوار کو ایک کپڑے کو ایک گٹ ایک بالشت نیچے کرے، پاؤں سے نیچے کرے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح ہو سکتا ہے اس کا پاؤں نظر آنے لگ جائے؟ فرمایا پھر ایک ہاتھ تک اس کا کپڑا نیچے ہو جو پیچھے ہے۔ یا رسول اللہ خطرہ ہے پیچھے مٹی ہوگی وہ کپڑے پہ لگے گی۔ فرمایا یہ آگے جب خشک جگہ آئے گی یہ اس کو پاک کر دے گی، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا پاؤں بھی نظر آئے۔ یہ ہے وہ اسلام کی غیرت جو اسلام چاہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مسجد میں عورت کا آنے کا جواز ہے لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا وہ گھر کے سین میں نماز پڑھے تو اس کی نماز، برآمدے میں پڑھے تو برآمدی کی بہتر ہے، کمرے میں پڑھے تو کمرے کی بہتر ہے، اگلے کمرے میں چلے جائے تو اس سے بہتر ہے۔ جتنی چھپتی جائے گی اتنا اس کی نماز کا ثواب بڑھتا جائے۔ تم اس قوم کو کیا دینا چاہتے ہو؟ برا روی کا یہ قوم پہلے ہی شکار ہے، چند عبادات پردے میں رہ گئی تھی اس کو بھی ختم کر کے برا روی کے راستوں کو کھولنا چاہتے ہو۔ پہلے کتنے ہی محرم تھے جو جعلی بنتے تھے اور غیر محرم کو محرم بنا کے جھوٹ بولا جاتا تھا، اب وہ بھی راستہ ختم ہو گیا۔ اس پر نظر ثانی کرے ہماری مسلک، ہمارا منہج، ہماری عقیدت، ہماری غیرت کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے۔ کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اتحادی ہو یا غیر اتحادی ہو، جو بھی کتاب و سنت کے خلاف کرے گا ہم اس کو اعلانیہ روکیں گے بھی صحیح اور ٹوکیں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ اونچی بولیے انشاءاللہ۔ اس لیے امام احمد رحمہ اللہ نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے۔ ایک قاضی کی عدالت ہے جنا، کیس دائر ہو گیا، عورت نے کیس دائر کیا کہ میرا شوہر 500 درہم یا دینار میرا حق مار ہے، یہ مجھے ادا نہیں کرتا۔ قاضی کی عدالت نے بلا لیا اس کے مرد کو، اس کے گواہوں کو بلایا، عورت پردے میں آئی عدالت، گواہوں نے کہا اس نے یہ کیس دائر کیا ہے تو لہذا ضروری ہے کہ یہ واقعی یہ وہی عورت ہے، اس کی پہچان کے لیے اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے تاکہ دیکھا جائے یہ وہی عورت ہے۔ جب پردہ ہٹانے کا کہا گیا شوہر بولا میں 500 دینار درہم دینے کے لیے تیار ہوں، جو میری بیوی رہی ہے اس کا چہرہ نہ کھولو، چہرہ نہ دیکھو عدالت،
میں درہم و دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب عورت کو کہا گیا کہ تیرا شوہر تو یہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا میں اپنا درہم اپنا مہر اس کو معاف کرتی ہوں، میں نہیں لیتی، میرا شوہر اتنا غیرت والا ہے۔ غیرت اب دیکھ لو جڑے معاشرے دی غیرت دا حال اور غیرت دی کیفیت کی کیڑا غیرت مند بندہ ہے۔ تو تساں پاکستان 2-4 دن پہلے ویکھے ہونا خاور منیکا عمران خان دا سانڈو۔ میں اگے تک میں نکیا ہونا تو لے کے نا ہون تک سانڈو سندا ہے، بس سانڈو کینوں آدن سانڈو کینوں آدن بندیاں دے بجے یعنی کہ جڑا ہم زلف ہوندا ہے جڑا سالی دا شوہر ہوندا اونوں سانڈو آدن۔ میں نہیں سمجھ اونوں سانڈو کیوں آدن، میں آیا ہن پتہ لگا پرسوں بس سانڈو آندے کہ اصل سانڈو انہوں آدن جنہاں دی بیوی ایک ہوئے تے دو بے غیرت ہون ہوتے، ایک خاور منیکا ہوئے تے دوجہ عمران خان ہوئے۔ ایڈا بے غیرت ہے اصلی نسلی آندہ ہے پا میں کئی باری فون کریں دو اس راتی تے میرے گھر بیٹھا ہوندہ ہی دم کراؤنا ہوندہ ہی قربان جاما تیرے دم بدبختہ بزلیلہ تو پھر چیندہ رہے ہیں بے غیرتہ 4.5 سال 5 سال نال کھاندہ رہے ہیں تے نال پیندہ رہے ہیں تے نال صبر کردہ رہے ہیں۔ ہون بولنا ہے کہ میرے نال اینج ہوندہ رہے ہیں تیرے نال اینج ہوندہ رہے ہیں دیوس انسان دیوس نے کو سنگ لگے ہوندہ ہیں اینج ہی ہوندہ ہے جویں خاور منیکا ہے وکھرا ہوندہ ہے۔ دو شوہر ایک کٹھے جا رہے ہیں سفر پہ ساتھ بیوی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میری سابقہ ہے اور یہ کہتا ہے میری حال ہے۔ کہاں یاد ہے نواب صدیق الرسغان بھوپالوی اللہ ان کی قبر تیرام دفر حدیث پڑھائی نا کہ دیوس بندہ جنت میں نہیں جائے گا، تو بی بی نواب آئی تو پردہ کون آئی کر دی تو تمہیں پتا ہے شگردن پتا ہوئے وہ استاد چاہے کمی ہے تو تمہیں پتا ہے آج کل تو پھر شگرد اس دور دے بھی استاد کہنے لگے استاد یہ دیوس کون ہوندہ ہے؟ استاد جی فرمان لگے نواب صاحب دیوس کون ہوندہ ہے؟ کہنے لگے اثر تو بعد میں جدوں اپنی بیوی نال ملکہ نال بگی تے بہ کے سیر نو نکلدا نا بغیر پردے تو اس ویلے تسی آ کے ذرا میرے کو پوچھا ہے دیوس کون ہوندا ہے؟ جدوں اثر تو بعد بگی وچ بیٹھے نا تے نکلے اپنے بیوی نال آ لیا نا نواب ملکہ نال تے کوئی شاگرد آ گیا انہیں گھوڑے دی مہار پڑھ لے انہیں کہا استاد تساں سبق پڑھایا حدیث دا دیوس کون ہوندا ہے؟ دیوس جنت نہیں جائے گا تے دیوس ہوندا کون ہے؟ فرمایا میں ہونا جی دی بیوی پردہ نہ کرے۔ بس گل پھر غیرت اثر کر گئی۔ ملکہ نے کہا نواب صاحب ان پیچھا مڑ چلو، پھر کہ ساری زندگی کسے عورت کسے مرد نے بھی اس ملکہ کا چہرہ نہیں دیکھا، اینج غیرت کا۔ ام المومنین سیدہ سودا ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد نہ حج کیتا ہے نہ عمرہ، حضور دی وفات تو نہ حج کیتا ہے نہ عمرہ کیتا۔ ام المومنین کیا گیا ہے ام المومنین تسی حج تے بھی نہیں جا رہی عمرہ تے بھی نہیں جا رہی ہیں، فرمایا رسول اللہ دے نال حج بھی کر لیا سی حضور نال عمرہ بھی کر لیا سی، فرمایا ہون کیوں نہیں جانیاں؟ فرمایا ہون قرآن آدھا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھر اندر رہو اپنے گھر اندر رہو۔ ہن قرآن آندا ہے ام المومنین اپنے گھر چوں ادو ہی نکلیا نے جدوں جنازہ اٹھے، ساری زندگی پھر گھر چوں نہیں اٹھی۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ دی بیٹی سیدہ حفصہ بنت سیرین زندگی بھر گھر میں رہی، حدیث پڑھاتی رہی پڑھتی رہی، لیکن گھر میں اور پردے میں حدیث پڑھاتی رہی ہے لیکن پردے کو نہیں چھوڑا، گھر سے باہر نہیں نکلی۔ قرآن کی آند ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُونَ مَثَانَ فَاسْأَلُونَ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ اگر تو امہات المومنین کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے تے پردے دے پچھو پوچھیا کرو کہ دے اللہ فرماتا ہے نبی دی بھی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ جاہلیت دی طرح جویں بناؤ سنگار کر کے باہر نکل دیا سو آج تو بعد ماں محبوب دی بیویوں اینج نہیں جاہلیت دی رسم رواج اس طرح کر دو چھوڑ دو کہ تیرا بند وَلَا تَحْزَانَ بِالْقَوْلِ
نرم نرم گفتگو بھی نہیں کرنی کسی غیر نال تاکہ کسی دے دل اندر بیماری نہ پڑ جائے. بیمار دل کوئی بندہ غلط تاثر نہ دے لوے غلط ہو دے دن دے اندر کوئی تاثر نہ پیدا ہو جائے. کوئی ہو دے دل دے اندر کوئی ایسا بیماری فحاشی بے حیائی والی پیدا نہ ہو جائے. جتے امہات المومنین دے بارے قرآن اندر گھر اندر قرار پکڑو کہ تے رب اندر اے نبی دیاں بیویوں تو آڑے کوئی مسئلہ پوچھے تے پردے دے مگروں پوچھے کہ تے قرآن اندر کہ جہلیت دی رسمہ دی طرح بار اس طرح نہ نکلو. تے من دسو کو اور کیڑا ہے جنوں اور کیڑے دی ماں بہن بیٹی جڑا زیادہ حیا و شرم والی ہے جڑی کبھی دل دا پردہ ہوندہ نہیں دل تے پردہ چڑھ جاندہ جدو غیرت مک جائے دل تے پردہ چڑھ جاندہ. جیڑی تو بی بی آگے نا دل دا پردہ ہوندہ انہوں کو بالکل دل تے ہی پردہ ہوندہ ہے دل تے ہی پردہ ہوندہ ہے. دل ہوتے زلالت چڑھ جاندی ہے دل ہوتے سیاہی چڑھ جاندی ہے تے بندن سمجھ کچھ نہیں آندہ. ایک حدیث سنو تے بات میں اختصار والے آئیے. میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی. حدیث پاک سننے بن ماجہ دے اندر سیدنا مغیرہ بن شعبہ کچھ ہی کہو اے او صحابی ہے جڑا بہت مظلوم صحابی اینو ہی بہت برا کیا گیا رافضیہ نے بہت برا کیا ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نبی علیہ السلام دے کولے میں میری شادی دا ذکر ہویا ہے. آپ نے فرمایا مغیرہ تیرا نکاح ہو گیا. محبوب جی نکاح نہیں ہویا فلان ساری سانپی ہے او دی بیٹی جوان ہے میں رشتہ دا پیغام بھیجیا امید ہاں ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کیا تو اس نو عورت نو ویکھیا ہویا ہے یا رسول اللہ نہیں ویکھیا. فرمایا ایک نظر نال اس عورت نو ویکھ لے. انصار دی عورتاں دے اکھ دے اندر کوئی نقص ہوندا ہے ایک واری اس نظر نال ایک نظر نال ویکھ لے. سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے میں اس گلی دے وچوں کئی واری گزریا جتھے میرا ہون والا نکاح سی جتھے ہون والی منگنی جتھے پیغام نکاح دیتا ہویا ہے اتھے میں کئی واری گزریا کہ عورت باہر نکلے تے میری نظر پہ جائے آندے زیادہ نظر پہ جائے. لیکن انصار لوگ بڑی غیرت والے سن نہیں سی نکل دیا. ہون تے خیر آپ پہ ہوا نہیں انصاریں پاسوں ہون تے مکان ہے آپ پہ جانے مکان کوئی مر جائے بس مکان گئی ہیں ساری رال کے مکان گئی ہیں بس جڑا کچھ گھر رہ گئے وہ اسی مکان گئی اب حضرت شیخ القرآن رحم اللہ فرمایا کرنا سارے راہ گنے چوب دیاں تے مولیاں تے گاجرہ پٹ دیاں راہ تے پنڈ تو دوجے پنڈ مکان جان دیاں سارے راہ گپا مار جدو پنڈ آوے نیڑے تو ادھر رون لگ پہ تو نہ مرے آسی مار بنیے بیٹا غم لگا ہے تو پچھو جڑے گونگلو پٹتی آئی ہو پچھو جڑے تو گاجرہ تے مولیاں کاندی آئی ہو ہون آگے تو نہ غم لگا جدو پنڈ سامنے ویکھے جے بندے ویکھے جے سامنے برادری ویکھی ہون لگ نال دوپٹا پنے آئے ہو تو نہ مرے آسی مر جائیں. شیخ قرآن کو رحمہ اللہ فرماتا بہتر آ تو ہی مر جانی. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دن میں اس دروازے جو گلی جو کہیں بڑی گزریا لیکن میں کامیاب نہ ہو سکیا. ایک دن میں سوچیا با کہ دے رشتے دی ہاں ہی نہ ہو جائے. پھر حضور فرما دن کے ویکھ لے ویکھنا چاہیے ہے. میں جا دروازہ کھڑکڑایا ہون والے سورے آندہ سسرال دا دروازہ کھڑکڑایا اندروں میرا سسر نکلیا. انہیں کہا مغیرہ تسی؟ انہیں کہا جی. انہیں کہا ذرا دروازہ کھولو ذرا کام میں. وہ فرمایا میں اندر جا سا وہ عورت وہ بچی جدھر نکاح ہونا وہ پھرتی ہو سی کدھر نظر پہ جا سی پھر کوئی مقول کر کے اٹھ جاؤں گا جھوٹ تے بولنا نہیں صحابی رسول سن. تو کہنے لگا جب میں اندر ہویا تو وہ بڑا عجیب جب محسوس کرا انہوں غصہ ہوئے تو آکے بات تسی کیوں آئے ہو؟ نکاح پیغام نکاح آئے ہوئے پیغام نکاح آئے ہوئے. تو پھر اس دور ہی تو انہیں پتا جدھے منگنی ہویا یا جدھے شادی ہو بندہ اس منگنی ہویا تو اس بندہ محلے چ ہی نہ ہی جاندہ اس پنڈ ہی نہ جاندہ ایڈا شرم آندہ ہے. ہون تو خیر کو نہیں آندہ شرم ہون بندہ ہون تو شرم شروع ختم ہو کتے رہ گئے. وہ میں کمالیہ تقریر کی تھی ایک جوان اٹھ کے آندہ جی منگیتا نال بندہ گپ شپ لا سکتا ہے فون میں نے پوچھتا ہے منگیتا نال بندہ گپ شپ فون تے لا سکتا ہے. میں آگے بھائی روز انہوں پوچھنا ہے جیڑا مولوی ہوتے کو پوچھنا ہے یہ تسلی میں ہی کرا دینا میں کھلوتا رہو کی پوچھے. میں ذرا دوبارہ دس جیڑا منگیتا نہ بندہ گپ شپ لا سکتا ہے میں بالکل لا سکتا ہے لیکن شرط منگیتا تیری بہن ہوئے جڑا نہیں وہ دنال تے نہیں تے میں کہ جدے نال تو منگیونا ہے وہ کسی دی بہن نہیں ہونی بغیرت انسان پوچھتا ہے سوال پوچھنا ہے. حضور نے انجی سمجھایا سی نا جنہیں کہا دی یا رسول اللہ من زنا دی اجازت دیو
تو فرمایا ذرا میرے نیڑے ہو نا، نیڑے ہویا حضور تے حضور دے گھٹن نال جنا گھٹن لا کے بہ گیا. حضور نے فرمایا تو پسند کرنا کسی دی ماں نال، تیری ماں نال کوئی بدکاری کرے، تیری بہن نال، تیری بیٹی، تیری بھانجی، تیری بھتیجی، تیری بیوی نال کوئی بدکاری کی، یا رسول اللہ میں کیوں پسند کرنا؟ فرمایا جنا تو کرے گا وہ کسی ماں نہیں ہوئی، کسی بہن نہیں ہوئی، کسی بیٹی نہیں ہوئی. اور سن لو جوانو، اپنے اپنے موبائل چیک کرو، جہد موبائل کسی غیر عورت دا نمبر ہے نا، کسی بچی دا نمبر ہے، وہ ہونے کٹ چھڑو. ہاں جی تسی نہیں کٹ سو تو میں تو اگلی گل دسدا، تواڈے موبائل کسی دی دھی دا نمبر ہے، کسی دی بہن دا نمبر ہے، تواڈے موبائل نا تو دوجے دے موبائل ہے، تواڈی دھی دا بھی ضرور ہے. جی چاہتے ہو وہ کٹ دے تسی بھی کٹ دیو، جی چاہتے ہو تواڈی عزت محفوظ رہے تسی دوجے دی عزت محافظ بن جاؤ. من زہق زہق من زنا سنیا، جڑا ہنسے انہوں ہنسیا جائے گا. تسی موبائل پاک رکھو، اللہ تواڈی عزت دی حفاظت آپ کرے سی. حیات الحیوان علامہ دمیری نے واقعہ لکھے ہے نا کہ ایک ماشکی مشکی دا بھر کے پانی پان آیا ہے گھارے چروس لوگ مشکی دے پرانے دور لوگ بھر کے پانی مٹکے پا جاندے، پا گیا پان آیا اگے آیا تو ویکھیا گھر سے کلی عورت بیٹھی، انہیں جا کے انہوں ہاتھ رکھیا، عورت نے چیخو پکار کی تھی، وہ دوڑ کے ڈر کے باہر نکلیا، انہیں مگرو کنڈی مار کے نے کہا یا اللہ تیری بندی بیٹھے گھر کوئی قصور نہ ہی کیتا، لگتا ہے میرے میاں دی میرے شوہر دی نظر باہر میلی ہوگی، میں تا کوئی قصور نہیں کیتا. کچھ دیر بعد گزری تھی، شوہر آیا، دروازہ کڑایا، دروازہ کھول کے انہیں کہا بہنا بعد چھے پہلے 10 بار کسی عورت دے موڈے دے ہاتھ کیوں رکھے ہی؟ ہو سکا تن کنے دسیا، ہو سکا کوئی رکھ کے ہی باہر تو یوسی کر آیا، بغیرتی کر آیا، باہر لوگوں دی عزت لوٹ آیا تو تیری عزت لوٹی گئی ہے. یہ قرض ہے جتنا لوگ کل دینا پائے گا. ہو سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی بیٹی دے گی یا پوتی دے گی یا نواسی دے گی، دینا پائے گا. میرے ذہن دے اندر ایسے واقعات موجود ہیں، اللہ دی قسم ہے زنا دی وجہ تو 10 20 بندے قتل ہو گئے، لیکن وقت آیا جنہیں کسی دی عزت لٹی ہے، انہوں دی عزت سر عام لٹی گئی. اسلام دا ضابطہ ہی ایسا ہے. سیدنا ناراض نہیں ہو رہا ہے. اج میں اس واسطے چونکہ میں کافی سالہ بعد آیا یارہ پول، اس واسطے میں تسلی کرا کے جا سکوں، پھر پتہ نہیں کدوں آنا ہے. اگلے سال بھی انشاءاللہ ایڈوانس خوشخبری ہے، اگلے سال میں اوسا، پتہ نہیں میں اوسا. چلو اللہ زندگی رکھے سارے دی، اللہ سے ادارن آباد رکھے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن کہ میں اپنے سسرال دے گھر اندر جتھے منگنی دا ہو رہی تھی، جتھے پیغامی نکاح چل رہے آسی، اتھے داخل ہویا تے میرے سسر نے پتا ہون والے سسر نے کی گیت ہے، جڑی میری ساس ہے وہ سامنے نا پردہ کر کے بہ گئی. ہجی ساس بنی نہیں نا، ہجی نہیں ساس بنی، ہجی تو نکاح تا پیغام گیا، ساس نہیں بن. جی میں ہونا برات آوے تے سالی اگوں دودھ لے کے پولی پہنچی ہوندی شادی حال دے سامنے، وہ دودھ لے کے بیٹھی ہوندی. وہ میں دودھ پیوانا اپنے بہنوئی نو تے میں دودھ پیوانا. میں کہ دودھ پیوانا لی کون جنے سالی ہے؟ میں کہ نکاح ہو گیا جنے نہیں. میں کہ پہلی سالی ہے جڑے بیوی تو پہلے بن گئی ہے سالی، نکاح ہویا نہیں، سالی پہلے بن گئی. پیو جمع نہیں پتر کوٹھے تے چڑھا پھردا ہے بغیر تر کوئی سنگ ہوتا ہے. وہ آدھی میں 50,000 روپیہ لینا گلاس دودھ دا 50,000 دا ہوندہ ہے، پھر 4,000 تے پٹھانا سودا مکدہ پٹھانا ہو، پھر 4,000 5,000 دا سودا کے مکدہ ہے. 50 مانگ دیئے تے پھر 5,000 لے کے دے آدھی میرا کھاتا کار پورا ہو گیا. شادی حال دے سامنے پوری برادری دیاں بچیاں سامنے کھلوتیاں ہوندیاں تے میں دا ترجمہ انج کیتا کرنا. جدو شادی حال دے سامنے بیبیاں ساری کٹھیاں ہوندیاں نا، پوری برادری تو برات ہوندی ہے تے برات بیبیاں استقبال کرتیاں تے پھول سوٹدیاں تے پھر میں وہ ترجمہ انج کرنا یہ کیوں کھلا رہی ہیں جے؟ یہ دسن لگے ہو بس ساڑھے کول ہور بچیاں بھی ہیں، برات چو کسن پسند ہیں تے ویکھ لو. دیوسن سنگھ لگے ہوندے وکھانا چاہتے ہو پورے پنڈ نو، پورے علاقے پورے برادری میں ساڑھے کول اور رشتے بھی موجود ہیں، ویکھ لو پسند کرو. ہے بغیرت قسم دیاں دیوس قسم دیاں خواتین اور مرد سامنے بیٹھے پھول سوٹ رہے ہیں پوری برات پر غیر محرموں پر. آسمان نہ پھٹ جائے، زمین نہ شک ہو جائے
کہندے ہو فلسطین کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ یہودیت کی چیزوں کا، چند چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہو، یہودیت کی رسم و رواج ثقافت کو اپنے مذہب میں، اپنے دین میں، اپنے معاملات میں، اپنے دل میں بساتے ہو۔ سنیے حدیث پاک، سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرمادن جتنا میرا نکاح ہونا، جتنا میرا پیغام چل رہا ہے نکاح دا، او پردہ کر کے دیوار والے پاسے منہ کر کے اوپر نو بہ گئی۔ فرمادن میں جھٹ بیٹھا، وہ میرے کو پوچھو تسی آئے کیوں؟ کوئی جواب نہ دے سکا۔ میں گیا جے تسی بار بار پوچھ دے ہو تو نبی علیہ السلام کو میرے نکاح دا ذکر ہویا، میں منگنی دا ذکر کیتا ہے، پیغامی نکاح دا ذکر کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت نے تو ویکھیا؟ یا رسول اللہ نہیں ویکھیا، میں ویکھنا چاہتا سا لیکن تو کئی باری گزریا، لیکن تسی غیرت والے ہو، تسی پردے والے ہو۔ امی عائشہ فرما دیان رضی اللہ تعالیٰ، جدوں زینت نو چھپان دا حکم آیا نا قرآن ہے، فرمان پردے دا حکم آیا ہے، تے فرما دیان رات نو آیت نازل ہوئی ہے، تے بسترے دیا چادرہ چک چک کے تے پھاڑ پھاڑ کے انصار دیا عورتیں اپنے چہرے چھپان واسطے راتوں رات چادرہ بنا دیا رہیاں۔ اللہ نے تے رحمت کرے، عشاء تو بعد آیت پردہ آئیے، سویرے فجر دی نماز تے ساری انصار دی عورتیں پردہ کر کے آئیاں سن، راتوں رات پردہ نافذ۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے وہ انقلاب، یہ ہے وہ تبدیلی۔ ایویں نہیں امہات المومنین جا رہی ہیں سن، اب یہودیاں دے کچھ منڈے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا یہ محمد کی بیوی جا رہی ہے، یہ جو عورتیں جا رہی اس میں یہ محمد کی بیوی ہے۔ سیدنا عمر ادھروں آ رہے سن، انہوں نے کان جواز پہ گئی، آپ نے اگے ہو کے فرمایا ازواج مطہرات امہات المومنین پیچھا پلٹ جاؤ، گھر نو ہے یہودیاں دے اگے منڈے کھڑے نو تانوں پہچان گئے اور تواڈے بارے گلاں کرن پیچھا ہٹ جاؤ۔ ازواج مطہرات پیچھا ہٹ گئی ہیں، سیدنا عمر کم دے تے جناب وجود دے تے لرزت آ رہی ہے تے گھر گئے تے لیٹے تے غصے تے قابو پا کے تے نالے فرماتے میرے اللہ نبی دی بیویاں دے بارے پردے دی کو حکم نازل کر۔ عمر دی غیرت نہیں امن دی، عمر دی دعا نے اللہ دے عرش نو ہلا دیتا ہے کہ اسی ویلے پردے دی آیت آئی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ عمر دی غیرت دا اصلاح، غیرت مند بندے دا اللہ بھی لاج رکھدا ہے۔ تائیں حضور نے فرمایا عمر تیرا میں جنت دی محل ویکھیا ہی تے میں اندر داخل ہونا چاہتا کہ میں ویکھیا خواتین نے تے میں پیچھے پلٹ آیا تے یا رسول اللہ پھر تسی آگا کیوں نہ گئے؟ فرمایا تیری غیرت یاد ہے کہ تو میرے گھر دے باہر غیرت کرے تے میں تیرے بارے نہ غیرت کرا، میں تیری غیرت یا عمر رو رہا ہے یا رسول اللہ میں تواڈے تو غیرت کرنی سی۔ اسلام دا حسن دیکھو، اسلام دے وصف دیکھو، اسلام دی غیرت دیکھو، اسلام دا انداز غیرت دیکھو۔ یہ درس ہے جوانو طلباء، یہ وہ غیرت ہے جو ہم تمہیں مدارس میں پڑھانا چاہتے ہیں، جس کا نفاذ تم نے جا کے اپنے گھروں میں کرنا ہے۔ یہ ہے وہ غیرت، یہ ہے وہ حیا، یہ ہے وہ شرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، سیدنا مغیرہ کی فرماندن میں اتنے بیٹھا تو میرے سسر نے ہونے والے پوچھا دس ہوں، میں ساری گل دسی، حضور نے فرمایا تم ویکھیا؟ میں کیا میں ویکھیا نہیں۔ حضور نے فرمایا ایک نظر جا کے ویکھ لے، تے میں تو گزریا لیکن نظر نہیں پئی، تواڈے پردے والے ہو، تسی غیرت والے ہو، تے میں پھر تواڈے کول آ گیا۔ قریب سی کہ صحابی اٹھ دے اور حضرت مغیرہ نے فرما دے بس تسی اٹھ جاؤ تے نکل جاؤ، ساڈی غیرت نہیں من دی۔ خاموشی تاری پورے گھر چ نا، خاموشی، ماں خاموش، باپ بچی کا خاموش، مغیرہ خاموش، پتہ نہیں انہوں ہوندا کی ہے بندا کی ہے کی کہن گے۔ ادھروں خاتون جڑی پرے منہ کر کے پردے چ بیٹھی ہے وہ بولی آندی اے مغیرہ جے تو رسول اللہ نے نہیں فرمایا تے اپنی مرضی نہ لائے ہو، ساڑھے گھر چ اٹھ کے چلے جاؤ، میں نے آج تک کسی غیر بندے نہیں ویکھیا تے میری غیرت نہیں برداشت کر دی کہ میرا کوئی چہرہ ویکھے غیر۔ اور میں کیا کرنا جوانن جڑے شادی شدہ تو ہنوں سارن کیا کرنا بس تسی میں ویکھیا کرو، بس تھوڑی جو عورت ہے، تھوڑی جو بیوی ہے، تھوڑی جو زوج ہے، انہوں تھوڑا بھرا ویکھے، انہوں تھوڑا رشتہ دار ویکھے، انہوں تھوڑا سارا ماحول ویکھے، کیوں ویکھے؟ عزت جو تھوڑی ہے، غیرت جو تھوڑی ہے، تسکین جو تھوڑی ہے، چہرہ جو تھوڑے لئی بنے ہے، وجود جو تھوڑے لئی بنے ہے، تو پھر اپنی غیرت دا لحاظ رکھے۔ غیرت کی چی وجود کب کبھی تاری ہوئے کہ میری غیرت
جو شے اللہ نے میرے لیے بنائی وہ دوسرا دیکھ رہا ہے، کیوں؟ بس اینی ساری غیرت پیدا کر لو۔ سنیے پھر عورت کی آندھی، صحابیہ کی آندھی، اے مغیرہ جے اپنی مرضی نہ لائے اٹھ کے چلے جاؤ، میری غیرت گوارا نہیں کر دے، میں نے آج تک خیر کسی بندے نے نہیں ویکھیا۔ جے توانو رسول اللہ نے دیتی ہے اجازت کہ منگیتر ایک واری اپنی بیوی نو ہون والی بیوی نو اپنی نظر نال ویکھ سکتا ہے، ایک نظر پا سکتا ہے، ویکھ سکتا ہے۔ جے توانو حضور نے اجازت دیتی ہے میں اپنے چہرے تو پردہ ہٹانی ہاں، ایک نظر مار لو، محمد کی حدیث سے اپنی غیرت بھی قربان ہے، حدیث سے غیرت قربان۔ میں نے پوچھنا چاہنا جے حضور نے فرمایا ایک باری نظر پا لو، جے تے چہرے دا پردہ ہی کوئی، او مولوی ہو، او فلاسفر ہو، تے ڈاکٹر ہو، تے انجینئر ہو، تے میڈیا والے مولوی ہو، جو چہرے دا پردہ کوئی نہیں، چہرے دا پردہ کوئی نہیں، پردہ پیر دا ہے، چہرے دا پردہ کوئی نہیں۔ جیڑا مولوی ہے چہرے دا پردہ کوئی، میرے دل میں چہرے دو چار کھڑکا، چہرے دا پردہ کوئی نہیں۔ آیت پردہ آئی کس واسطے؟ حضور دی بیویاں واسطے۔ حضور دی بیویاں دے جسم دا کیڑا حصہ آئی جنہوں چھپان واسطے آیت پردہ آئی؟ کہ حضور دی ازواج کپڑے نہ ہی پا دیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ فرمایا با قمیض پاؤ۔ میرا دعویٰ ہے اور میرا استدلال ہے کہ آیت پردہ آئی ہے چہرے نو چھپان لے۔ امی عائشہ نے کی فرمایا کہ جدوں مستہ رضی اللہ توجہ سید نبی علیہ السلام دا صحابی سیدنا صفوان رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئے تھے، سیدہ اماں جی پیچھے رہ گئی ہیں، فرماندے میں لیٹ گئی تھی، میں سو گئی تھی، حضرت صفوان آئے تو انہیں ویکھیا کوئی بندہ ہے، انہیں قریب آ کے ویکھیا تو میرے چہرے تو پردہ کپڑا ہٹے ہوئی، میں ستی ہوئی ہو، تو انہیں میرا چہرہ ویکھ کے میں پہچان لیا، کیوں کہ میں آیت پردہ نازل ہون تو پہلے انہیں ویکھے ہوئے آئی۔ کدوں نے ویکھے ہوئی آیت پردہ نازل ہون تو پہلے۔ میں پوچھنا چاہنا بخاری کی حدیث کا کیا معنی ہے؟ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، وہ پہچان گئے یہ امی عائشہ ہے، کیونکہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہیں مجھے دیکھا ہوا تھا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ پردہ چہرے کا، تم اس وجوب کو استحباب میں بدل کے کہتے ہو کہ نہیں وہ تقوی ہے۔ امام محمد بن سیرین دی بیٹی حفصہ آئی نا تے بڑھیپے جو عمر چاہی تے شگرد آ کے مسئلہ پوچھن لگا تے کہنے لگا اماں جی ہون تے تسی وڈیری عمر چ ہو گئی ہو تے قرآن آدھا ہے کہ ہون تسی پردہ بھی نہ بھی کرو تے ٹھیک ہے، اپنا چہرہ یعنی کہ نہ بھی چھپاؤ تے ٹھیک ہے۔ فرمایا اگے قرآن پڑھ کہ جی ہجے چھپائی رکھو تے تواڈے واسطے بہتر ہے، میں اس تے عمل کیوں نہ کراں جیڑا بہتر۔ ازواج مطہرات نے اور صحابیات و تابعین نے جو معنی سمجھے وہی معنی حق ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ قرآن کی حدیث کہتی ہے کہ پیروں کا بھی پردہ ہے۔ مجھے بتاؤ پیروں میں پیر دیکھنے سے فتنے کا زیادہ امکان ہے یا چہرے سے؟ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر پردہ ہی نہیں ہے، وہی معنی حق ہے۔ بس صرف سمجھ لو کہ آیت پردہ آ گئی، جو کوئی سویرے مدینے میں اگر چہرہ چھپا ہے تو پھر یہ یقین جانو کہ اللہ کی بھی مراد یہی ہے، میرے محمد مصطفیٰ کی بھی مراد یہی ہے۔ ہم انشاءاللہ غیرت والے اور غیرت کا درس دیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال؟ سب تو زیادہ غیرت جتھے کوئی نہیں ہو کون ہے؟ کچھ بولو۔ دوجا نمبر، تیجا نمبر رافضیاں دا تے تیجا نمبر اس تو اگلے آندہ ہے۔ ہاں میں اللہ نے غیرت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، اپنے گھروں میں یہ غیرت اور عزت کا نفاذ کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔